جب چیئرمین پی ٹی آئی مسلسل پیغام دیتے رہے کہ مجھے آج پکڑنے آ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے آئندہ الیکشن میں حصہ لینا مشکل ہوگا۔ ہم خود مار تو کھا لیتے تھے لیکن ہم نے کبھی تشدد کی سیاست نہیں کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے مشکلات جو ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی سبزئی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، عام طور پر ہم اپنے ویلاگز میں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز کا ذکر کرتے ہیں اور سب سے زیادہ جو آج کل ہم بحث کرتے ہیں وہ فلسطین کی ایشو پر بحث کرتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ جب پاکستانی پولیٹکس میں نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا، ان پر تجزیہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، اس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات جو ہے اس میں کمی آنے کے بجائے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد آپ سب نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات جو ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہر گزرتا دن جو ہے وہ مزید مشکلات اپنے ساتھ لاتا ہے۔ ابتدا میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چوٹی کے کئی لیڈر، جس میں عمران اسماعیل، علی زیدی، فواد چودھری، شیرین مزاری، پرویز خٹک، محمود خان اور اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 3 درجن سے زیادہ جو چوٹی کے لیڈر تھے، جو ان کے اہم لیڈر تھے، وہ تمام کے تمام جو ہے اپنی پارٹی کو خیرباد کہہ چکے ہیں۔ لیکن گزشتہ دنوں میں یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا اور جس طرح کہ آپ سب نے دیکھا کہ سب سے پہلے عثمان ڈار نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد صداقت عباسی نے پریس کانفرنس کی اور پھر گزشتہ روز فروخ حبیب، جس کو عمران خان کا رائٹ ہینڈ سمجھا جاتا تھا، انہوں نے بھی بھرپور پریس کانفرنس کی۔ ماضی کی پریس کانفرنسز اور اس پریس کانفرنس میں تھوڑا سا فرق یہ تھا کہ اس پریس کانفرنس میں نہ صرف فروخ حبیب نے اپنی پارٹی چھوڑ دی، استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا، بلکہ عمران خان کے خلاف ایک لمبی چارج شیٹ بھی پیش کی۔ فروخ حبیب کا یہاں تک کہنا تھا کہ عمران خان جو تھے وہ لوگوں کو اکساتے رہے کہ اپنے اداروں کے خلاف آپ جنگ لڑے۔ انہوں نے بشرا بی بی پر الزامات لگائے، انہوں نے عثمان بزدار پر اس کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ ہم بدقسمتی سے 4.5 سال تک تقریباً جو ہے وہ عثمان بزدار کو ڈیفینڈ کرتے رہے۔ تو یہ ساری الزامات انہوں نے لگائی اور گزشتہ روز جب اچانک فروخ حبیب جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر میں پہنچے تو انہوں نے وہاں پر ایک بھرپور پریس کانفرنس بھی کی۔ فروخ حبیب کا اس پریس کانفرنس میں یہ کہنا تھا کہ 5 ماہ سے وہ اپنے گھر میں موجود نہیں تھے، جبکہ 9 مئی کے واقعے کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے قانون کا سامنا بھی نہیں کیا۔ 3 ہفتوں سے میں نے اپنا رابطہ فیملی کے ساتھ بھی منقطع کیا ہوا تھا، جس کے کچھ وجوہات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 5 ماہ سے مسلسل دماغ میں یہی ایک سوچ تھی کہ اس سیاست کے لیے میں نے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز تو نہیں کیا تھا۔ ہم تو پاکستان کو حقیقی معنوں میں قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ اس سیاست کے لیے تو کبھی بھی میں نے اپنے جدوجہد کا آغاز نہیں کیا تھا۔ یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، ہم ملک کو تشدد کی سطح پر لے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئینی طریقے سے عدم اعتماد ہوا۔ میں ان سوالات کے جوابات مسلسل خود سے یہ پوچھ رہا تھا اور خود احتسابی کا یہ عمل بہت ضروری تھا۔ فروخ حبیب کا کہنا تھا کہ عدم اعتماد آئینی لحاظ سے ہوا، اس کے بعد نہ ہمیں چین سے بیٹھنے دیا گیا اور نہ عوام کو۔ ان کا کہنا تھا کہ پرامن مزاحمت کی بجائے پرتشدد مزاحمت کی راہ پر نوجوانوں کو ڈال دیا گیا۔ ہم پاکستان کو قائد اعظم کا حقیقی پاکستان بنانا چاہتے تھے، جبکہ بعض اوقات جذبات میں آپ بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ فروخ حبیب کا کہنا تھا کہ ہم خود مار تو کھا لیتے تھے لیکن ہم نے کبھی تشدد کی سیاست نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ 2008 میں ہم اس وقت کام کر رہے تھے جب لوگ ہم سے یہ پوچھتے تھے کہ پی ٹی آئی ہے کیا۔ لوگوں کے مائنڈز کو ہائی جیک کر کے جذبات کو بڑھایا گیا۔ سیاستدان گھروں سے گرفتار ہوتے ہیں، پہلے بھی گرفتار ہوتے رہے ہیں، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی مسلسل پیغام دیتے رہے کہ مجھے آج پکڑنے آ رہے ہیں اور کل پکڑنے آ رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ معصوم لوگوں کے جذبات کو بڑھایا گیا، نفرت کے پیغامات کو پروان چڑھایا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی اور تیار کیا۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی اپوزیشن کی عدالتوں میں اپنے کیسز کا سامنا کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ افسوسناک، قابل مذمت تھا اور قابل مذمت آج بھی ہے۔ جس دن حالات کشیدہ ہوئے اس دن میں کسی جگہ احتجاج میں نہیں گیا۔ اس دن جو کچھ ہوا وہ ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔
चेयरमैन पीटीआई चाहते थे कि लोग उनके लिए लड़े, वो गिरफ्तारी नहीं देना चाहते थे। फारूक हबीब का कहना था कि घर पर सोया हुआ था कि अहलिया ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हो चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई ने ऐसा जहन बनाया कि लोग अपनी अफवाह के खिलाफ लड़ने निकल पड़े। बदकिस्मती से चेयरमैन पीटीआई तशद्दुद को परवान चढ़ाते रहे और तशद्दुद को प्रोमोट करते रहे। साइफर के हवाले से फारूक हबीब का कहना था कि साइफर से मुतालिक इजलास का मुश्तरका एलामिया जब जारी हुआ तो उसमें यह बताया गया कि ये साजिश नहीं बल्कि मुदाखलत है। पाकिस्तान ने साइफर डिमार्च भी किया, जबकि आपने कौमी मफाद को सामने रखने के बजाय इस पर सियासी बयानिया बनाया। नाज़रीन, ये थी गुज़िश्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस फारूक हबीब की। वो फारूक हबीब जिसको इमरान खान का राइट हैंड समझा जाता था और इमरान खान का अक्सर यही कहना होता था कि मेरी बात अगर इस पार्टी को कोई संभालेगा, तो उन्होंने जब नौजवानों के नाम लिया करते थे तो उसमें वो मुराद सईद, फारूक हबीब और उस्मान डार का नाम ज़रूर लिया करते थे। नाज़रीन, ये वो लोग थे कि जिन पर इमरान खान ने काफ़ी तकिया किया हुआ था और उनका ये कहना था कि मेरी बात अगर कोई इस पार्टी को संभालेगा तो मेरी ये नौजवान क़यादत जो होगी ये कल इस पार्टी को संभालेगी। ये नौजवान जिसके बारे में इमरान खान को बड़ा नाज था और अक्सर जब टीवी पर प्रोग्राम्स हुआ करते थे तो ये इमरान खान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे। 9 मई के बाद भी कई दफ़ा यही फारूक हबीब जो थे ये टीवी प्रोग्राम पर जब आया करते थे अपने ट्वीट्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, इन्होंने उसके बाद भी कई दफ़ा इमरान खान को डिफेंड किया। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब उन्होंने ये बात की तो ये यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ बहुत सारे सहाफ़ियों के लिए और इस मुल्क के दीगर लोगों के लिए भी ये एक हैरत की बात थी कि क्या ये वही फारूक हबीब है जो कि माजी में इमरान खान को हर बात पर उनका डिफेंड किया करते थे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम लीडर्स हैं सिवाय चंद लीडर्स के बाकी इमरान खान को छोड़ चुके हैं। इंतखाबात का ऐलान जनवरी में कर दिया गया है और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनवरी के अवाखिर में बाकायदा इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा, तो बज़ाहिर लगता यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इंतशार का शिकार है। उनकी लीडरशिप जो है या तो वो सियासत को खैरबाद कह चुकी है या दीगर सियासी पार्टियों में वो शामिल हो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेना इंतहाई मुश्किल होगा, वो कि नामुमकिन नहीं होगा। वो चंद सीटों पर अपने उम्मीदवारों के कड़ी भी होंगे, इंतखाबात में शायद वो हिस्सा भी लें, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जब उनकी लीडरशिप यानी खुद इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही और उनकी दीगर जो अहम लीडर्स है वो पाबंद सलासल है, वो जेलों में है, जबकि उनकी दूसरी और तीसरी टियर की जो लीडरशिप है वो चाहे सूबाई लेवल पर हो या मरकजी लेवल पर हो, वो स्क्रीन से गायब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो यकीनन बहुत ज़्यादा आज भी इस मुल्क में मौजूद है, लेकिन उनको मुतहर्रिक करना, उनको हौसला दिलाना, उनको अपने पेचे लगाना, उनको कोई बयानिया देना, यकीनन ये इन तमाम बातों में मुश्किलात पेश आ रही है, जिससे बज़ाहिर लगता यूँ है कि इसका फ़ायदा पाकिस्तान की दीगर जो बड़ी सियासी जमातें हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI और दीगर जो अहम पार्टियाँ हैं, वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। आगे प्रोग्राम तक अपने मेज़बान डॉक्टर महबूब अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।